أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، الصیام، روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما جیسے کہ، کتبہ لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا پھر جو شخص تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر یا کسی سفر پر ہو، فعدتن تو وہ گنتی کے دن پورے کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کی خوراک کا، فمن تطوع پھر جو شخص خوشی کے ساتھ ادا کرے، خیرن نیکی کو، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے ہی بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا اور تم خود روزہ رکھو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدن جو ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات من الہدا اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، فمن شہید منکم الشہر پھر جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں موجود ہو، مقیم ہو، فلیصم تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور جو شخص بیمار ہے، او علی سفر یا کسی سفر پر ہے، فعدتن تو پھر گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر اور وہ تمہارے بارے میں تنگی نہیں چاہتا، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا،
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو، عَلَى مَا، ان نعمتوں پر، ہداکم، جو رب نے تمہیں نصیب فرمائی، تمہیں ہدایت دے کر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بھی ادا کر سکو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر جو عبادات مقرر فرمائی ہیں، لازم فرمائی ہیں، فرض فرمائی ہیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ بنیادی عبادات میں روزے کا تذکرہ آتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہیں جو تندرست ہو اور گھر کے اندر مقیم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، جن کا تعلق ایمان والے گروہ کے ساتھ ہے، جو ایمان لانے والے ہیں، کتب علیکم، تحریر کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، علیکم، تمہارے رب کی جانب سے فرض کر دیے گئے، الصیام، روزے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب جو شخص روزے کی فرضیت کا انکار کرے، کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ اب جو شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، اس کے کفر میں پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، وہ بلا ریب، بغیر شک و شبے کے کافر اور بے ایمان ہے۔ ہاں، روزے کو تسلیم کرتے ہوئے نہیں رکھتا، کمزوری دکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ کھاتے پیتے گزار دیتا ہے تو گناہ گار ہے، فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض قرار دے دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض قرار دے دیا گیا جیسے تم سے پہلے فرض تھے۔ اب تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے فرض ہوئے تھے اور ان کی کیا ترتیب تھی، ہماری شریعت میں اس کے بارے میں واضح روایات تو موجود نہیں، لیکن اتنا واضح احکام اور حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن کریم میں موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اب کسی پر کم تھے، کسی پر زیادہ تھے، جتنے بھی تھے، لیکن فرض پہلے بھی تھے، اور یہی روزے تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بندہ روزے سے کس طرح متقی بنے گا؟ اگر انسان ہے نا، انسان میں انسانیت اگر موجود ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے انسان یہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے پانی بھی حرام، رزق بھی حرام، اور بھی جتنی جائز چیزیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ جو چیزیں صبح صادق سے پہلے جائز تھیں یہ کھا رہا تھا، صبح صادق کے ہوتے ہی حرام ہو گئیں۔ اب سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، کھائے گا، لیکن درمیانی دورانیے میں یہ چیزیں حرام کیوں ہیں؟ کیوں حرام ہو گئیں؟ اس لیے حرام ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے رمضان کے مہینے میں کچھ نہیں کھانا، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ تو اب وہ نہیں کر سکتا، باقی پورا سال، بلکہ رمضان میں بھی رات کو وہ چیز استعمال کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن دن میں نہیں کر سکتا۔
کرے گا تو گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو اب کیا معاملہ پیش آیا کہ دن میں وہ چیزیں حرام ہو گئیں، رات کو پھر حلال ہو گئیں، رمضان کے گزرنے کے بعد پھر حلال ہو گئیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ اصل چیز حکم باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اب رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اب اس کو کر لینا ضروری ہے۔ تو جب انسان میں انسانیت موجود ہوگی نا، تو وہ پھر اس نقطے کو سمجھے گا اور غور و فکر کرے گا کہ جس رب نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے حرام فرمائی ہیں، تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں، میں وہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ جب چند گھنٹوں کے روزے میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا، میں وہ کرنے کا مجاز اور اختیار نہیں رکھتا، تو 12 مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں حرام قرار دے دی، حرام فرما دی، اب میں ان کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ بات بھی ماننی پڑے گی۔ میں نے چند گھنٹوں میں اللہ کی بات مانی ہے، تو مجھے باقی مہینوں میں بھی ماننی پڑے گی۔ تو یہ انسان کی انسانیت ہے جو اس کو اس بات کے سوچنے کے اوپر مجبور کرے گی، وہ اس نقطے کو سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا لعلکم تتقون، متقی بن جائے گا۔ اب اس بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے زبانی طور پر جھوٹ کو نہ چھوڑا، عملی طور پر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، عملی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی جھوٹ نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، بیچارہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کو اس کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے الگ سے ہو کے بیٹھا رہے۔ جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، عملی طور پر جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو کھانے پینے سے بچے رہنے سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اب ہم زبان کا جھوٹ تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی شخص زبان سے ایسی بات کہے جس کا وجود نہ ہو، عملی طور پر جو خلاف واقع بات ہو، وہ انسان اپنی زبان سے کہہ دے، تو یہ جھوٹ بولنا شمار ہوتا ہے، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عملی طور پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق جھوٹ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، کسی کی داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اب اگر وہ سفید ہی رکھیں گے تو یہ بھی جائز ہے، اگر وہ مہندی لگائیں گے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر وہ خضاب لگائیں، کالا رنگ لگا لیں، داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کر لیں، تو یہ عملی جھوٹ ہے، عملی طور پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ بال سفید تھے، کالے کر لیے، اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نوجوان ہے، یہ تو نوجوان ہے، بال سفید ہیں لیکن اس نے کالے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نسائی میں موجود ہے، سنن النسائی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ وہ بال کالے کریں گے، وہ بال کالے کریں گے، پھر فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں روایات میں پتہ کیا تذکر آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت اور دوری تک جنت کی خوشبو آتی ہے، تو یہ جنت سے کتنے دور ہو جائیں گے؟ تو خضاب لگانا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ حرام ہے، اس میں عملی جھوٹ کا ارتکاب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح
مکر کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، یہ عملی جھوٹ کی اقسام ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی شخص کی عمر بہت تھوڑی ہو، یعنی اس کی عمر ایسی ہو جس عمر میں عمومی طور پر بال سفید نہیں ہوتے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو گئے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خضاب کا استعمال کر لے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خضاب کا استعمال کر لے۔ لیکن خواہ لگانا، اپنی بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرنے کے لیے لگانا، اور آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ ہر دوسرا شخص وہ اس کام کا مرتکب ہو رہا ہے، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ذہن نشین رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں میں حسن رکھا ہے، سفید بالوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے۔ انسان کی بالوں میں سفیدی آ جائے، داڑھی میں سفیدی آ جائے، انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں، میرے اوپر بڑھاپا آ چکا ہے۔ اور جب اس کو کالا کر کے گھومتا رہے گا، لوگ بھی گمراہ ہوں گے کہ بیچارہ نوجوان ہے، خود بھی جب اپنی طرف دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ میں نوجوان ہوں، ابھی بڑی لمبی عمر میں نے پانی ہے۔ تو پھر ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انہی کالے بالوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے بیچارہ، دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے خود دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو خیر، جس نے بھی روزے کی حقیقت سمجھنی ہے وہ قرآن کریم کی ان آیات میں غور و فکر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں روزے کی حقیقت کو بڑے اچھے طریقے سے واضح فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، یہ روزے تمہارے لیے گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے دن روزے رکھے جاتے ہیں؟ 29 دن یا 30 دن؟ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو یہ ارباب اقتدار کی غلطی ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کے ذمہ دار وہ ہیں کہ جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ عوام پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں پر گناہ ہے، ان کے کندھوں پر گناہ ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ کتنے دن کا ہے؟ یا 29 کا ہے یا 30 کا ہے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ کوئی زیادہ دن ہے؟ فمن کان منکم مریضا، پھر ان دنوں میں بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو گیا۔ اب بیمار کیسا ہے؟ وہ بیمار کہ اس کا مزاج اور طبیعت اللہ تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ میرے اوپر جو بیماری کا حملہ ہوا ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان اپنے مزاج کے مطابق اور طبیعت کے اندر جو خدا خوفی والا عنصر پایا جاتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، انسان کا نفس بھی مفتی ہے، وہ بھی اس کو فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس بیماری میں میں مبتلا ہوں آیا میں اس میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنے نفس سے سوال کرے گا نا تو اس کو جواب مل جائے گا کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ بعض اوقات کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پر اچانک حملہ ہوتا ہے، وہاں وہاں ڈاکٹر اور حکیم بھی موجود نہیں ہوتے، آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتے، تو انسان کے خود نفس کو شریعت نے اس کا مفتی بھی بنایا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ یہ جو بیماری کا میرے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں کل قیامت کو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کیا کہوں گا کہ اے پروردگار تو جانتا تھا نا میرے اوپر بیماری کا حملہ ہوا ہے، میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور اگر وہ عذر صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس وقت ڈنڈی ماری، خواہ بیماری کا بہانہ کر کے آپ نے روزہ چھوڑنے کی کوشش کی تو کل قیامت کے دن آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر یہ تو میں نے ایسے آدمی کے بارے میں بات کی ہے نا کہ جس کے پاس کوئی عالم بھی میسر نہیں،
جس کے پاس کوئی ڈاکٹر یا حکیم بھی میسر نہیں کہ وہ اس کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج بتلا سکے اور اس کو یہ بتا سکے کہ تمہارے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اور جہاں حکیم یا ڈاکٹر موجود ہوں اور پھر ان کے پاس جائے اور جا کر ان سے سوال کرے، تو اگر وہ ڈاکٹر یا حکیم یہ بات کہہ دیں کہ اس حالت میں اس بیماری میں تمہارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، پھر روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک بات اس میں بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس حکیم کے پاس، جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں، ذرا جانے سے پہلے تین چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈاکٹر مسلمان بھی ہو، حکیم مسلمان بھی ہو۔ کسی غیر مسلم ڈاکٹر یا حکیم کی بات آپ کیسے مانیں گے شریعت کے معاملات میں؟ اس نے تو کہنا ہے کہ بھی خواہ مخواہ تمہارے دین میں روزے ہیں، چھوڑو پرے، ان کو کیا رکھنا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر اور حکیم مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم ڈاکٹر یا غیر مسلم حکیم کی بات ہمارے دین میں حجت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی شرط آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکیم، وہ ڈاکٹر خود نماز اور روزے کا پابند بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود فاسق اور فاجر اور بے ایمان اور گناہ گار ہے، خود بھی روزے نہیں رکھتا، تمہیں بھی کہے کہ بھی نہ رکھو۔ فاسق اور فاجر کی بات ویسے ہی شرعی اعتبار سے حجت اور دلیل نہیں بنتی، تو وہ ڈاکٹر خود روزے دار اور نمازی ہونا ضروری ہے جو آپ کو اس معاملے میں رہنمائی دے سکے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر یا وہ حکیم مستند ہوں، سند یافتہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کی شیشیاں اکٹھی کر کے ڈاکٹر یا حکیم بن گیا، پھر وہ آگے آپ کو یہ فتویٰ دیتے پھرے اور یہ کہتا پھرے کہ بھی روزہ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جن اطباء اور حکما کے ہاں ڈاکٹروں اور حکیموں کے درمیان یہ شرطیں پائی جائیں نا، ان کی بات معتبر ہوگی۔ پھر اگر وہ کہہ دیں کہ روزہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، بعد میں ان کی قضا کر لو، بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں آپ روزہ چھوڑ دیں۔ آج کے زمانے میں کون سا آدمی ایسا ہے جو صحیح تندرست ہے؟ کون سا آدمی ہے جو کہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں بالکل صحت مند ہوں، ایک دم فٹ ہوں؟ ہم جو خوراکیں کھاتے ہیں وہ کھادوں کی بنی ہوتی ہیں، پھر ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور ہم ہیں بھی تنے آسان کہ بدن سے کوئی کام بھی نہیں لیتے، بدن حرکت بھی نہ کرے اور خوراک بھی کھادوں والی، تو بیمار تو پھر ہونا ہے۔ پھر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ دوا بھی خالص نہیں ملتی۔ تو ایسے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو تندرست ہیں، ہر دوسرا فرد بیمار ہے۔ تو ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس میں روزہ چھوڑ دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیماری کے بارے میں بھی پہلے تشخیص کروانا ضروری ہے، مستند ڈاکٹروں اور مستند علماء کرام سے پوچھنا ضروری ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کیا میں اس مسئلے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے عذر میں مبتلا ہوں بھی یا نہیں ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو بیمار ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے او اعلی سفرن، یا بندہ سفر پر ہو پھر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ شرعی طور پر جس سفر کا اعتبار ہے وہ ہے 48 میل، 48 میل، چاہے وہ بس کا سفر ہو، گاڑی کا ہو، کار کا ہو یا ریل گاڑی کا ہو، جس قسم کی بھی گاڑی ہو، اور چاہے وہ سفر پیدل ہو، ایک طرف کا سفر 48 میل کے برابر ہو جائے تو یہ سفر شرعی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سفر کے اندر انسان روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور اگر روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے کیونکہ اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے،
رکھے گا تو یہ نور علی نور ہے، کیونکہ باقی مسلمانوں نے بھی رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے بھی رکھ لیا، ایک تو مسلمانوں کے ساتھ اس کی مطابقت ہو گئی، ایک جیسا ہو گیا نا، اور دوسرا رمضان کی فضیلت بھی اس کو مل گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عمومی طور پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، نماز اور روزے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سفر کے اندر اگر انسان کا سفر 48 میل یا اس سے زائد ہو نا، تو مسافر کو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنا ہوتی ہیں، نماز میں پھر قصر لازم آتا ہے، مختصر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر انسان 4 ہی پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہے، کہ شریعت اسلامیہ نے تمہیں رخصت دی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو تم 2 رکعت کر کے پڑھو گے۔ اب تم سفر کے اندر ہو پھر بھی تم اس رخصت کو قبول نہیں کر رہے، 4 پڑھ رہے ہو، تو یہ شخص گناہ گار ہے۔ یہ نماز کا حکم ہے، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، عشاء کی 4 ہیں نا، تو یہ 2 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی سفر میں 4 رکعت نماز سفر کی حالت میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت کر کے نہیں پڑھا حالت سفر میں۔ جب بھی 4 رکعت والی نماز حالت سفر میں آئی تو 2 رکعت ہی ثابت ہے، تو اس لیے ہم نے بھی 2 ہی پڑھنی ہے۔ اور روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں، دونوں کام ہوئے ہیں، اس لیے وہاں پہ دونوں قسم کے احکامات موجود ہیں، رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر سفر کی مشقت ہے تو پھر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سن 8 ہجری رمضان المبارک میں فتح مکہ کا جو سفر تھا، تو قدید نام کا ایک مقام ہے، وہاں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا جو سفر ہے وہ میلوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 311 میل ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بعض لوگ بے ہوش ہو کر گر بھی پڑے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پیالے میں پانی لے کر پانی پیا، باقیوں کو بھی کہا کہ تم بھی پی لو، یعنی روزہ توڑ لو، اور پھر آج کے روزے کی بعد میں تم قضا کر لینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو روزے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ حالت سفر میں اس کو رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، اور نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر وہ سفر پر ہے تو اس کو پھر دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو پھر دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، یعنی جب سفر سے واپس آ جائے گا تو رمضان کے جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے دن وہ روزے رکھے گا، اور جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کو مسلسل بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، 2 اب رکھ لیے، 2 اگلے ہفتے میں رکھ لیے، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلسل رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ الگ کر کے ہی رکھیں، مسلسل نہیں رکھ سکتے، دونوں طرح کے احکامات موجود ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کا کیا حکم ہے؟ فدیتن، طعام مسکین، ایک مسکین کی خوراک کا انتظام کرنا ان کے ذمے ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک مسکین کو شام کے وقت اور صبح کے وقت کا کھانا کھلا دیں، جیسا خود کھاتے ہیں بس ویسا ان کو کھلا دیں، اور اگر ان کو راشن دینا چاہیں تو اتنا دیں کہ وہ ہر مسکین کی خوراک بن سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسکین کی وہ خوراک بن سکے، تو مسکین کو 2 وقت کی خوراک مہیا کرنا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔
اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری سے شفا یابی نظر نہیں آ رہی، مثال کے طور پر کوئی ٹی بی کے مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، اور بہت نازک صورتحال پر جا چکا ہے، اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری بیماری ممکن ہے یہ درست نہ ہو، تو میں اس کا فدیہ دے دیتا ہوں، تو وہ اس کا فدیہ دے دیتا ہے، فدیہ دے دیا۔ اب اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو اس سے ان روزوں کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے فدیہ دے دیا۔ اور اگر اس کو اس مرض میں مبتلا ہو جانے کے بعد، فدیہ دے دینے کے بعد پھر شفا مل گئی، اور اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایام پا لیے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا تھا، بالکل تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ روزے رکھے جو اس نے چھوڑے تھے، جن کا فدیہ دیا تھا۔ اس فدیے کا اس کو ویسے ثواب ملے گا، لیکن یہ رمضان کی قضا کرے گا، فدیے کا ثواب ملے گا، لیکن جو روزے چھوڑے وہ اس کو قضا کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کو صحت میسر آ چکی ہے، اس کو ایسی مہلت مل چکی ہے کہ یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ مسائل ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، عشر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے نا، یہ معاف نہیں ہوتی جب تک حساب کر کے ان کو آپ ادا نہ کریں۔ ماضی کی ہوں، ایسے کام نہیں چلے گا، نمازیں پڑھنی ہی پڑیں گی حساب کر کے، روزے رکھنے ہی پڑیں گے حساب کر کے، اگر روزے کی استطاعت اور قوت نہیں ہے تو پچھلے روزوں کا بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح عشر ہے زمینوں میں، وہ نکالنا پڑے گا، پہلے نہیں دیا تو حساب کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، پہلے نہیں دی، حساب کرو، اسے ادا کرو۔ فمن تطوع خیرا، پھر جس نے دل کھول کر نیکی کی، یہ دل کھول کر نیکی ہے نا، کہ آپ پچھلی عبادات کو بھی ادا کر رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آپ کا پورا رجحان ہے، پھر جس نے دل کھول کر نیکی کی، ایک کی جگہ دو کو کھانا کھلایا، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، یا تھوڑی رقم کی جگہ زیادہ رقم دے دی تاکہ وہ بندہ جس کو رقم دی ہے وہ کھل کے کھا سکے، تو یہ بہت بہترین بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پہلے تو جو باتیں بیان کی وہ تو اس کے لیے ہے نا جس کو دے رہے ہو، رقم دی تو ذرا فراخی سے دے دو، دل کھول کے دے دو، اور اگر اس کو کھانا دیا تو ذرا کھانا وسعت کے ساتھ دے دو، یہ تو دوسرے کا فائدہ ہے نا، تمہارا فائدہ کس میں ہے؟ ان تصوموا خیر لکم، تم خود روزہ رکھ لو گے تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر طاقت موجود ہے پھر ہی ہے حکم، ورنہ تو وہی حکم ہے جو پہلے آپ کے سامنے آ چکا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ قرآن کریم رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے جو طاق رات ہے نا، اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، یا بعض روایات میں اس کا نام بیت العظمت بھی آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور ایک رات میں مکمل قرآن کریم نازل ہوا۔ وہ سورۃ القدر میں آتا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں بھی قرآن کریم کے نزول سے وہی نزول قرآن مراد ہے
جو لوح محفوظ سے لے کر بیت العزت یا بیت العظمت تک نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 برس میں نازل ہوتا رہا۔ وہ آسمان دنیا سے، بیت العزت سے نازل ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے وہی جبل نور کی چوٹی پر، جس کو پہلے فاران کہا جاتا تھا، پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام ہے جبل فاران، آج کل اس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی غار ہیرا میں 5 آیات نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیات نازل ہوئیں۔ خیر، ہدی للناس، یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ شخص جو خالی الذہن ہو اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اور اگر وہ اور چیزوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ کتاب اس کے لیے کتاب ہدایت بن سکے۔ اس کو آپ مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیالہ خالی ہے، اس میں آپ ہیرے ڈالیں، موتی ڈالیں تو وہ اس پیالے کے اندر جمع ہو جائیں گے، کیوں پیالہ خالی ہے نا؟ تو جو چیز بھی آپ نے ڈالی، ہیرے موتی جواہرات جو بھی ڈالے، وہ اس کے اندر چلے گئے۔ اور اگر وہ پیالہ خشک گوبر سے بھرا ہوا ہو، ایک تو گیلا گوبر ہوتا ہے نا، اس میں پھر نہ کوئی چیز چلی جاتی ہے بھاری ہونے کی وجہ سے، ظاہر ہے کوئی چیز بھاری ہوگی تو وہ گیلا ہوگا تو کوئی نہ کوئی چیز اندر پھنس جائے گی، جا کے چلی جاتی ہے نا نیچے۔ لیکن اگر خشک گوبر ہو، آپ اس کے اوپر موتیوں کی بوچھاڑ کریں، آپ اس کے اوپر موتی گرائیں، تو وہ پیالے کے اندر جائیں گے یا باہر گر جائیں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ وہ پیالے کے اندر گریں گے یا سائڈوں پہ گر جائیں گے، نیچے گر جائیں گے؟ اس میں آپ موتی گرائیں، ہیرے گرائیں، جواہرات گرائیں، اندر چونکہ گوبر پڑا ہوا ہے، وہ ان ہیرے موتی جواہرات کو پیالے میں آنے نہیں دے گا۔ آج ہمارے دل گناہوں کے گوبر سے بھرے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اسی لیے صحیح بات ہمارے دل کے برتن میں اترتی نہیں ہے، نیچے گرتی نہیں ہے۔ جتنی مرضی بہترین بات قرآن کریم کی یا احادیث میں آپ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائے، تو لوگوں کے دل چونکہ خالی نہیں ہوتے، پہلے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو قرآن کریم کے موتی، احادیث کے ہیرے اور جواہرات اثر انداز نہیں کر سکتے، اس میں وہ آتے ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں آئیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر یہ دل خالی ہوتے تو یہ ہیرے موتی جواہرات، قرآنی علوم، احادیث کے علوم، فقہ کے علوم، یہ قلب کے اندر جا کر راسخ ہو جاتے۔ وبینات من الہدا، اور قرآن کریم کے اندر تو ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، پھر جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں موجود ہو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہے، او علی سفرن، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ گنتی کے دن دوسرے دنوں میں پورے کرے گا، جتنے دن رہ گئے وہ گن کر دوسرے دنوں میں ان کو ادا کر لے، جتنے روزے بیماری میں یا سفر میں چھوڑے ان کو دوسرے دنوں میں ادا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ یہ کتنی آسانی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ چاہے بیمار ہو یا چاہے تندرست ہو ہر حال میں روزہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سفر میں بھی چھوڑنے کی اجازت دے دی، بیماری میں بھی چھوڑنے کی اجازت دے دی۔
یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اگر تنگی کا حکم دیتا تو فرماتا چاہے مر جاؤ روزہ نہیں چھوڑنا۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت لازم نہیں فرمائی جس میں تم تنگی محسوس کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ دوسرے دنوں میں روزہ قضا کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کر سکو۔ جتنے روزے تم نے بیماری یا سفر میں چھوڑے وہ رکھ لو تاکہ تمہارے روزے 29 یا 30 پورے ہو جائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے نا، اس پر اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، بڑائی کو بیان کرو۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 4 کلمے بہت بہترین ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ 4 کلمے ہیں نا، سبحان اللہ ایک کلمہ، الحمد للہ دوسرا کلمہ، ولا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ، اللہ اکبر چوتھا کلمہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہر وقت انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے ایام کے دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، جن دنوں میں نماز معاف ہے ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نماز نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لعلکم تشکرون، یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے اور بندیاں بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ظاہری باطنی تکلیفیں بھی دور فرمائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بھی عطا فرمائی، تمہارے قلب کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب بھی کر لیا۔ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں نازل فرمائی، ان نعمتوں کا تم نے استحضار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مزید نعمتوں کا سامان مہیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور قرآن کریم کی صحیح تفسیر، صحیح آیات، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں، ورنہ ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔